اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، محترم سامعین، ہمارا دوسرا محاضرہ جس کا عنوان یہ ہے کہ امام مہدی اور جناب الیاس علیہ السلام۔ میں پھر ایک مرتبہ قناۃ امام حسین علیہ السلام کا تہہ دل سے شکریہ کرتا ہوں اور ان کی اس کاوش کو سراہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام وہ آخری ہستی ہیں جن کے ذریعے سے پروردگار عالم ساری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت، شناخت اور ان کا تعارف کروانا لوگوں کے درمیان ایسے ہی ہے جیسے انسان 1 سال تک مسلسل اسے روزے کا ثواب 100 سال تک مسلسل اسے روزے کا ثواب دیا جاتا رہے گا، جو امام زمانہ علیہ السلام کی شناخت اور معرفت پر گویا ہوتا اور بولتا ہے۔ تو ہمارا عنوان امام مہدی اور جناب الیاس۔ میں نے پھر کہا کہ جناب الیاس علیہ السلام کو قرآن مجید میں 2 مرتبہ یاد کیا گیا ہے اور پروردگار عالم آواز دے رہا ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَإِلْيَاسَ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ 2 صفتوں سے اللہ نے جناب الیاس علیہ السلام کو یاد کیا ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ ایک تو صالحین میں سے ہیں، دوسرے کیا ہے؟ مرسلین میں سے ہیں۔ مرسلین کا مطلب جانتے ہیں آپ کہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوتا ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں، اس کائنات میں آتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو 2 صفتیں صالحین، جیسا میں نے کہا کہ مشابہت پہلی یہ ہے کہ آپ صالحین ہیں میں سے ہیں، تو امام زمانہ کو ابو صالح کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ دوسرے کہ جو آپ مرسلین میں سے ہیں، تو اللہ پروردگار عالم نے جناب امام زمانہ علیہ السلام کو امام بنایا ہے، اور آپ امام جانتے ہیں امام سب سے بہتر اور برتر ہوتا ہے۔ 2 نام سے جناب الیاس علیہ السلام کو 2 صفتوں سے اللہ نے یاد کیا ہے۔ آپ کو بھیجا گیا تھا، آپ کے، میں نے بھی کہا قرآن مجید میں یا تواریخ سے ملتا ہے کہ آپ کے نام میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ الیاس ہی ادریس ہیں، بعض نے کہا نہیں ادریس ہی الیاس ہیں، یا خضر کو الیاس کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے مختلف روایتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ کے نام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام زمانہ سے مختلف وجوہات اور مشابہت کی وجہیں پائی جاتی ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ بھی کیا جائے گا۔ جناب الیاس علیہ السلام کو لبنان اس وقت کا ایک ایریا جسے بالبک کہا جاتا ہے، جو مرکب مزی ہے، جو بال اور بک سے مل کر بنا ہوا ہے۔ بک شہر کو کہتے ہیں، اور یہ بالبک غالباً پہلے زمانے میں جناب سیریا کا ایک علاقہ تھا، اس وقت لبنان میں یہ علاقہ ہے۔ بالبک، بال کے ایک بت کو کہا جاتا ہے جس کی اس زمانے کے لوگ پرستش کیا کرتے تھے، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ایک وحدہ لا شریک اور ایک خدا کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ تو بال اور بک شہر کا نام ہے، بال بت کا نام ہے جس کی لوگ عبادت کرتے تھے، اس لیے اس شہر کا نام بالبک کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کے لیے لوگوں کو بھیجا تاکہ جا کے لوگوں کی ہدایت کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور ہدایت کے لیے لوگوں کو آیا ہوں۔ اور وہ بت بہت طولانی تھا، جس کے 400 خادم تھے، جس کا طول بہت زیادہ تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مشابہت جو امام زمانہ سے جناب الیاس کی یہ ہے، عمر میں اختلاف، نام میں اختلاف پایا جانا، کہ آپ کے اسماء میں اختلاف پایا جاتا، اسی طریقے سے امام زمانہ کے بھی بہت سے نام ہیں، ہو سکتا ہے کہ کئی نام ہوں۔ اور دوسری مشابہت جو پائی جاتی ہے امام زمانہ کی جناب الیاس سے، وہ یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں بت پرستی عام تھی، ظلم کہہ لیجئے، جور کہہ لیجئے، بت پرستی کہہ لیجئے۔ اسی طریقے سے امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو بت پرستی، ظلم، جبر، طاغوتیت، صفاقیت اس قدر عام ہوگی کہ اللہ اپنے زمانے کے آخری حجت کو ہدایت کے لیے اور رہبری کے لیے بھیجے گا۔ تو یہ دوسری مشابہت پائی جاتی ہے۔ تیسری مشابہت پائی جاتی ہے غیبت۔ جس طریقے سے جناب ادریس علیہ السلام غائب ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے جناب الیاس علیہ السلام کو بھی غیبت دے رکھی اور ایک طولانی عمر دے رکھی ہے، جس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے کچھ خاص بندوں کا، اور اسی لیے ہو سکتا ہے قدرت کا یہ فیصلہ رہا ہو کہ اس نے اپنے کچھ خاص بندوں کو چھپا کے رکھا ہے، طولانی عمر دے رکھی ہے، تاکہ آخری حجت پر کوئی اعتراض نہ کر سکے اور اعتراض کرنے والوں کے لیے دلیل اور حجت بن جائے کہ جس طریقے سے یہ ہمارے بعض بندے غائب ہیں، اسی
اسی طریقے سے ہم نے اپنی آخری حجت کو غائب رکھا ہے، تو یہ ایک مشابہت پائی جاتی ہے۔ تیسری ہدایت، ہادی ہیں، رہبر ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے بھی امام زمانہ کو ہادی اور رہبر بنا کے بھیجا ہے۔ تیسرے کیا ہے، بعض روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو جس طریقے سے جناب عیسیٰ ظہور کریں گے اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت جناب الیاس علیہ السلام بھی ظہور فرمائیں گے اور آپ کی نصرت و حمایت کریں گے۔ یہ ایک کتنی منزلت ہے امام زمانہ کی، لوگوں تک ایک پیغام پہنچنا چاہیے کہ کیا منزلت ہے امام زمانہ کی، کیا شرف اور بزرگی ہے کہ گزشتہ انبیاء بھی جب آئیں گے ظہور کے وقت ان کی رجعت ہوگی تو وہ امام کے ساتھ ہوں گے، ان کے حوالی میں ہوں گے، ان کے حواری میں ہوں گے، ان کے ناصر و مددگار میں ہوں گے۔ یہ امام زمانہ کی ایک شان ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو امام زمانہ سے ملتی جلتی ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جناب الیاس علیہ السلام کی ملاقات خود پیغمبر سے بھی ملاقات ہوئی ہے، چھٹے امام سے بھی ملاقات ہوئی ہے، پانچویں امام سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ جس کی لفظیں ہیں مناقب ابن شہراسوم میں کہ آپ پہاڑوں میں بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں اور آپ نے دعا کی اللہم اجعلنی من الامت المرحومہ المغفورہ، مجھے آخری نبی کی امت مرحومہ اور مغفورہ میں سے قرار دے۔ تو اللہ نے آپ کو اپنے نبی کی زیارت سے مشرف فرمایا اور وہ آپ کے آخری نبی کی امتی میں قرار پائے۔ تو یہ ایک شرف ہے جناب الیاس علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے نبی آخری نبی کی امتی، اور صحابی بھی کہہ لیجئے جب انہوں نے دیکھا ہے اور زیارت سے مشرف ہوئے ہیں۔ آپ کو جب امام جناب الیاس آئے، حضور نے آپ کو گلے سے لگایا اور اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ حج کے دوران شاید غالباً یہ ملاقات ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام کی جناب الیاس سے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ مطلب تمنا پیدا کی، جناب الیاس علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر اور نبی ہو کے تمنا کر رہے ہیں، کیا مرتبہ اور مقام ہے امام زمانہ کا کہ جناب الیاس تمنا کر رہے ہیں، چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک معمم شخص کو دیکھا، وہ میرے قریب آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں وددتو، میں چاہتا ہوں کہ ان اکون ما مہدی ہذہ الامہ والملائکہ بصفوف آل داؤد بین السماء، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے آخری امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے اور ان کا ناصر و مدد قرار دے تاکہ میں آل داؤد کی جو تلوار ہے اس سے امام زمانہ کے ساتھ جہاد کر سکوں۔ تو یہ کتنا مرتبہ ہے جناب امام زمانہ علیہ السلام کا جو منجی امت ہے اور منقذ بشریت ہے، اور جناب الیاس علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے نبی کی آخری امت میں اور امام زمانہ کے چاہنے والوں اور ان کے ناصر اور اعوان میں قرار دے۔ تو جو انبیاء سے میں نے کہا کہ جو مشابہت پائی جاتی ہے یا جو انبیاء کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ امام مہدی، جناب ادریاس، امام مہدی اور جناب الیاس، یہ سب کا ایک مختلف پہلو ہے اور خصوصیات ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ بلند پائے کے ہادی خدا اور ہادی برحق ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔